بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اللہ کے نیک بزرگ اور ایک بادشاہ کا سچا واقعہ بیان کریں گے جو یقیناً ہمارے علم اور عمل میں اضافے کا باعث ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ایک زمانے میں جنگل میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک حکیم تھا بلکہ اس کی زندگی میں ایک خاص سکون اور سکونت تھی جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں محو رہتا اور اس کا دل اپنی دنیا سے بیگانہ تھا۔ اس کی کٹیا سادہ لیکن دلکش تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے اس میں عمل کرتا رہتا تھا۔ بزرگ کی حکمت اور علم کا شہرہ دور دور تک پہنچا ہوا تھا اور لوگ اس کی عظمت کو سلام کرتے تھے، اور ان کی تعلیمات اور رہنمائی کی وجہ سے علاقے والے انہیں بہت عزت دیتے تھے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک بادشاہ تاج حکومت کرتا تھا۔ تاج بادشاہ ایک طاقتور شخص تھا، لیکن اس کی حکومت میں ظلم و جبر کا راج تھا۔ اس کا دل اقتدار کی لالچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا کرتا تھا اور ان کی زندگیاں برباد ہو چکی تھیں۔ بادشاہ کے دربار میں انصاف کا کوئی گزر نہیں تھا۔ لوگوں کی آواز دب گئی تھی اور ان کے دلوں میں خوف اور غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ علاقے کے لوگ بہت پریشان تھے اور ان کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن علاقے کے کچھ لوگ بزرگ کے پاس آئے اور اپنے پریشانیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے نیک بزرگ، ہم سب بہت تکلیف میں ہیں۔ بادشاہ کا ظلم ہمیں ختم کر رہا ہے۔ اس کے حکموں سے ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، لیکن ہم آپ سے بھی رہنمائی چاہتے ہیں۔ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، میرے دوستو، تمہاری پریشانیوں کا میں گواہ ہوں، لیکن یاد رکھو ظلم کا خاتمہ صرف اللہ کی رضا سے ممکن ہے۔ تمہیں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اپنی دعاؤں میں استقامت رکھنی ہوگی۔ بزرگ کی باتوں سے لوگوں نے تسلی پائی اور ان کے دلوں میں یہ سوال آیا کہ یہ سب کب تک چلتا رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی حالت جلد بہتر ہو جائے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ لوگ اس کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بزرگ کا اثر لوگوں پر بہت زیادہ ہے اور وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ خود جنگل جا کر بزرگ سے ملاقات کی جائے۔ بادشاہ نے اپنی سواری تیار کی اور اس پر سوار ہو کر اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل غرور سے بھرا ہوا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ بزرگ مراد کو اپنی بادشاہت کا تمطراق دکھا کر اس کے سامنے اپنی عظمت ثابت کرے گا۔ بادشاہ جنگل میں پہنچا اور بزرگ مراد کی کٹیا کے قریب آیا۔ بزرگ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب بزرگ نے بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے بادشاہ کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ وہ ایک عظیم حکمران ہے اور اس کے سامنے ایک بزرگ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا اور بزرگ مراس کے پاس گیا۔ بادشاہ بولا، اے بزرگ، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ میں بادشاہ ہوں اور تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ تم نے میرا استقبال بھی نہیں کیا تو تمہیں میرے سامنے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، بادشاہ صاحب، تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری طاقت اور اختیار کی بدولت ہے، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ میں وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے دل میں ہوتا ہے۔ بادشاہ غصے میں بولا، تو تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا دوست نہیں ہوں؟
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے عزت دینی چاہیے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ بادشاہ صاحب، جو اللہ کی مخلوقات کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی دوسرے سے عزت نہیں پا سکتا۔ تمہارے پاس طاقت ہے، لیکن تمہاری طاقت کا صحیح استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے اور ان پر ظلم کرنے کے لیے ہو۔ بادشاہ یہ بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے دل میں بزرگ کی باتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت کے غرور میں مبتلا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بادشاہت کو برقرار رکھے گا اور لوگوں پر اسی طرح برتاؤ کرتا رہے گا۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کئی دنوں تک اپنے دل میں ان سوالوں پر غور کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ کیا وہ اپنے اقتدار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ بادشاہ کئی دن اسی کشمکش میں رہا، تو اس نے ایک دن اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اپنی حکومت میں تبدیلی لائے گا۔ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا اور انہیں تکلیف نہیں دے گا۔ اس نے اپنی حکومت میں اصلاحات کرنی شروع کی اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید بزرگ مراد نے صحیح کہا تھا، میری طاقت کا مقصد لوگوں کی خدمت اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنی حکومت میں کئی اہم فیصلے بھی کیے اور اس نے لوگوں پر عائد ظلم و جبر کو ختم کیا اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے نئی قوانین کیے۔ اس نے اپنے دربار میں انصاف کے اصولوں کو اپنایا اور عوام کی مشکلات حل کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ اس کا طرز حکمرانی اب لوگوں کے لیے ایک نئی روشنی بن چکا تھا۔ یہ باتیں لوگ جا کر بزرگ کو بتاتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد بادشاہ تاج نے بزرگ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب اس باتوں کو سمجھ چکا تھا اور چاہتا تھا کہ بزرگ سے رہنمائی حاصل کرے۔ بادشاہ جنگل میں پہنچا اور بزرگ سے کہا، میرے عزیز بزرگ، آپ کی باتوں نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں جانتا ہوں کہ طاقت کا صحیح استعمال لوگوں کی خدمت اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ میں اب انصاف کے ساتھ حکمرانی کروں گا۔ نیک بزرگ مسکراتے ہوئے، یہ تمہاری بہترین تبدیلی ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری حکمرانی میں کامیابی صرف اللہ کی رضا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ اگر تم اپنے لوگوں کے دلوں میں محبت اور ہمدردی بھر سکو تو تمہاری سلطنت کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، بادشاہ تاج کی حکومت میں بڑی تبدیلیاں آئیں، لوگ خوشحال ہو گئے اور ان کی زندگیوں میں سکون واپس آ گیا۔ وہ اب اپنے حکمران کو انصاف پسند اور محبت کا نمونہ سمجھنے لگے۔ بادشاہ نے اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور اس کے اقدامات نے اسے لوگوں کا محبوب حکمران بنا دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمرانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت ہونا چاہیے۔ جب تک انسان اپنے اقتدار کا استعمال، اپنی طاقت کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، تب تک اس کی طاقت اور سلطنت کامیاب رہتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا ایک اخلاقی واقعہ جس سے یقیناً آپ کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔